علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ یہ مقبرۃ القاسیون ہے۔ آج جمعے کے دن ہم آئے ہیں شیخ ذوالجناحین ابو بہا ضیاء الدین خالد کرد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کی طرف۔ یہ مقبرۃ القاسیون ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے علماء کرام، صوفیاء کرام، محدث، عالم دین آرام فرما ہے۔ یہ سامنے آپ جو گنبد دیکھ رہے ہیں، یہ شیخ خالد کرد نقشبندی کا مزار اقدس ہے۔ کافی اونچائی پر ہے۔ یہ جبل قاسیون کے سمجھ لیں کہ کونے پہ ہے۔ یہ جبل قاسیون ہے اور یہاں نیچے یہ پورا آپ کو دمشق نظر آئے گا۔ کافی اونچائی پہ ہے یہ مزار اقدس۔ یہاں جو قبر ہے ان کے ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں کافی پرانے قبرستان بھی ہیں اور اکثر قبروں کے اوپر قرآنی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے دمشق کا منظر۔ آج جمعہ مبارک ہے، جمعے کا مبارک دن ہے، سید الایام ہے، اور بارش بھی ہو رہی ہے اس وقت، ہلکی سی صبح سے بارش ہو رہی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پورا دمشق یہاں سے آپ کو نظر آتا ہے۔ یہاں پہ پہلے زمانے کے عمرا وغیرہ کے بھی قبر موجود ہیں۔ کتب کے اندر آتا ہے کہ غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند یہاں آرام فرما ہے، لیکن ڈھونڈنے کے باوجود فقیر کو وہ قبر مزار مل نہ سکا۔ واللہ عالم کہ یہاں پہ ہے یا کہیں اور ہے۔ یہ ایک اور نقشبندی بزرگ ہیں، یہ بھی کافی پرانے 4-5 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سامنے جبل قاسیون ہے۔ ابھی ہم مزار اقدس کے اندر جائیں گے اور آپ کو اندر کے مناظر بھی دکھائیں گے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ بھی ایک شیخ کا مزار ہے، ابن الشیخ طٰہٰ ابو الورد من مشائخ الطریقہ نقشبندی ہے۔ نقشبندی کے کوئی بڑے بزرگ ہیں۔ یہ ایک پرانا مقبرہ ہے یہاں پہ۔ یہ سارے یہاں پہ بزرگوں کے، صوفیوں کے مزارات آپ کو یہاں پہ ملیں گے۔ بہت ہی بابرکت یہ مقبرہ ہے، کتابوں کے اندر اس کا بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے۔ یہ بھی ایک قبر ہے پرانے زمانے کا۔ یہ العارف باللہ الشیخ محمد امین الکردی کا مزار اقدس ہے۔ یہ بھی بہت مشہور اور نقشبندی سلسلہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، شیخ امین کردی نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ دوسری طرف سے جبل قاسیون کو دیکھ سکتے ہیں۔
یہ مسجد کا خوبصورت مینارہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابھی ہم مزار اقدس کی طرف، شیخ خالد قرد نقشبندی کے مزار اقدس کی طرف جائیں گے۔ یہ مزار کا گیٹ ہے، یہاں پہ آپ کا اسم گرامی اور آپ کے شان میں اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں سے بھی آپ پورے دمشق کا ایک خوبصورت نظارہ کر سکتے ہیں۔ ہم مزار کے اندر چلائیں گے۔ یہ بند ہے مزار، یہ پرانے زمانے کا یہ لگا ہوا ہے دروازے کو کھٹکھٹانے کے لیے۔ اس میں یہ ہاتھ کا نشان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ اب ہم انتظار کریں گے دروازے کے کھلنے کا۔ یہ پرانے زمانے کا یہ بنا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت مضبوط اور خوبصورت ہوتا ہے۔ یہاں پہ مزار اقدس کے سائڈ پہ ہی ایک گھر بنا ہوا ہے، جس کا راستہ یہی ایک ہی راستہ ہے۔ ایک نقشبندی خاندان جو اس مزار اقدس کو سنبھالے ہوئے ہیں اور ان کے جو بھی معاملات ہیں وہ سارے یہی دیکھتے ہیں۔ اس لیے میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ دروازہ کھولے تاکہ میں دعا کے لیے حاضری دوں۔ آپ کا بھی جب یہاں آنا ہو تو آپ دروازے کو کھٹکھٹا کے یہاں پہ انتظار کریں۔ مرشد علامہ شامی ذوالجناحین غوث وقت حضرت سیدنا شیخ ابوالبہا ضیاء الدین خالد قردی شہزوری نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ 1193 ہجری میں قصبہ قرہ داغ شہر زور صوبہ سلیمانیہ شمال مشرقی عراق میں پیدا ہوئے۔ آپ 14 ذی القعدہ 1242 ہجری بروز جمعہ مبارکہ مرض طاعون میں شہید ہوئے۔ یہ آپ کا مزار اقدس ہے، آپ زیارت کر رہے ہیں۔ کم عمری میں ہی علوم و فنون میں کمال حاصل کیا اور اپنے بے مثال حافظہ اور فہم و فراست کی فراوانی سے اساتذہ کرام کو متاثر کیا۔ آپ صرف، نحو، فقہ، منطق، عروض، مناظرہ، بلاغت، بدیع و حکمت، علم کلام، اصول و حساب، ہندسہ، علم حدیث اور تصوف میں ید طولہ رکھتے تھے۔ آپ کا شجرہ طریقت نقشبندیہ اس ترتیب سے امام ربانی مجدد الفسانی تک پہنچتا ہے۔ شاہ غلام علی، مظہر جان جانا، سید نور محمد بدایونی، خواجہ سیف الدین، خواجہ محمد معصوم اور امام ربانی مجدد الفسانی مولانا خالد کی وساطت سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو بلاد روم، عراق، کردستان، شام اور حجاز مقدس میں بہت فروغ حاصل ہوا۔ آپ خود لکھتے ہیں کہ 1000 عالم متبحر داخل طریقہ ہو کر میرے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں اور 1,00,000 افراد مجھ سے بیعت ہو چکے ہیں۔ آپ کے اساتذہ گرام میں اس عہد کے جید ترین علماء و فقہا شامل ہیں، جن میں سے چند ایک اسماء فقیر بیان کرتا ہے۔ علامہ شیخ عبدالکریم برزنجی، اللہ عالم محقق ملا صالح فضل اللہ ابراہیم البیادی، فاضل مدقق سید عبدالرحیم برزنجی، علامہ شیخ عبداللہ الخریانی۔ حصول علم کے بعد سند درس و تدریس کو رونق بخشی، ہزاروں طلبہ کو ظاہری و باطنی علوم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ فرمایا۔ شیخ خالد قردی نے 1220 ہجری میں حج بیت اللہ اور روضہ خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام کی حاضری کے لیے نہایت عقیدت و احترام اور ذوق و شوق سے روانہ ہوئے۔ اس سفر میں شام کے عالم اجل شیخ محمد الکوبری سے بھی ملاقات فرمائی، جنہوں نے سند حدیث اور اجازت سے نوازا۔ سلیمانیہ واپس پہنچ کر کمال استعداد اور وسعت ظرف کے تقاضوں نے جوش مارا اور کسی صاحب حال پیشوائے طریقت کی طلب ہوئی۔
آخر ایک ہندوستانی سیاح مرزا عبد الرحیم المشہور درویش محمد عظیم آبادی مرید اور خلیفہ شاہ غلام علی دہلوی کی تحریک پر اس کے پیر و مرشد مجدد عصر شاہ غلام علی دہلوی کی ملاقات کا شوق پیدا ہوا اور طلب فیض تحصیل سلوک کے لیے عازم ہندوستان ہوئے۔ کابل، پشاور، لاہور سے ہوتے ہوئے دہلی پہنچے۔ شاہ غلام علی دہلوی نے پہلے ہی خدام کو اشارہ فرما دیا کہ ایک فاضل اجل حصول فیض و نسبت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ شیخ طریقت کی خدمت میں پہنچ کر نذرانہ عقیدت منظوم قصائد و مناقب کی صورت میں پیش کیا اور ان کی خوشنودی اور خاص توجہ حاصل کی۔ 5 ماہ کے قلیل عرصہ میں صاحب حضور مشاہدہ ہوئے، خانقاہ عالیہ میں تقریباً 9 ماہ مقیم رہے اور پانی بھرنے کی خدمت سر انجام دیتے رہے۔ پیر روشن ضمیر کی توجہ سے اعلیٰ مدارج تک پہنچے۔ شیخ طریقت نے آپ کو 5 سلاسل نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ اور چشتیہ میں خلافت مطلقہ عطا کی۔ پیر و مرشد کی خلافت کے ساتھ وطن واپس ہوئے۔ مرشد نے اقلیم کردستان کے قطب ہونے کا بھی اشارہ فرمایا۔ شاہ غلام علی فرمایا کرتے تھے، مولانا خالد جامی وقت اور خسرو عہد ہیں۔ شیخ عربی و فارسی کے علاوہ کردی زبان میں بھی شعر کہتے۔ فارسی دیوان ترکی سے طبع ہو چکا ہے۔ آپ کے بارے میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مولانا خالد کردی کا نام بے ادبی سے زبان پر لاتا تو بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ جمعہ نماز پڑھانے کے لیے جامع مسجد گئے تو آپ کے مخالفین میں تقریباً 200 بندے جمع ہو کر ارادہ کیا کہ آپ کو شہید کریں گے۔ جب آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ نے جب ان کی طرف نگاہ کیا تو آپ میں اتنا جلال تھا کہ وہ سب بے ہوش ہو کر گر گئے۔